سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فنڈز کی۔ فیصل آباد میں مختلف سڑکوں کی بحالی کے لیے 15 کروڑ روپے سے زائد کے اضافی فنڈز جاری کر دیے گئے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے فنڈز کے اجرا کی منظوری دی۔ سیکرٹری CNW اور محکمہ خزانہ کو فنڈز جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں مختلف سڑکوں کی بحالی کے لیے 15 کروڑ روپے سے زائد کے اضافی فنڈز جاری کر دیے گئے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی۔ سیکرٹری CNW اور محکمہ خزانہ کو فنڈز جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے عمران اسلم سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے مختلف روڈ کی بحالی کے لیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے 15 کروڑ سے زائد کے ایڈیشنل فنڈ جاری کر دیے گئے ہیں۔ PND کی جانب سے سپلیمنٹ گرانٹ کے تحت منظوری دی گئی ہے اور PND کا سیکرٹری CNW اور محکمہ خزانہ کو بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد بائی پاس کے لیے مزید 3.5 کروڑ کے اضافی فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ فیصل آباد جنگ روڈ، سمندری روڈ، ستیان روڈ اور جڑامالہ روڈ کے لیے بھی 4 کروڑ 65 لاکھ منظور کیے گئے ہیں۔ عبداللہ پور نشاط آباد تک پور جملہ روڈ کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 27 لاکھ منظور کیے گئے ہیں، جبکہ ٹوٹی مینار سے پھاٹک 209 تک جو ہے جڑامالہ روڈ کے لیے 3 کروڑ رکھے گئے ہیں اور لاہور فیصل آباد جڑامالہ بکر روڈ کے لیے 4 کروڑ 45 لاکھ منظور کیے گئے ہیں، اور اس طرح فیصل آباد فیصل آباد گوجر روڈ کے لیے 58 لاکھ جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح جو ہے یونیورسٹی ٹوبا میل سڑک کے لیے 1 کروڑ 56 لاکھ منظور کیے گئے ہیں۔ سمندری جانا ٹوبا ٹیکسنگ روڈ کے لیے 4 کروڑ، جبکہ ڈچکوٹ تاندرے والا کے لیے 3 کروڑ 18 لاکھ کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں۔ PND کی جانب سے سیکرٹری CNW اور جو ہے وہ سیکرٹری خزانہ کو فنڈ اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈالر کے ریٹس کے حوالے سے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان تھم گئی۔ امریکی ڈالر 298.93 روپے کی بلند ترین سطح سے نیچے آ گیا۔ ایک دن میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 13 روپے 93 پیسے کم ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 298.93 روپے سے کم ہو کر 285 روپے پر آ گیا۔ ایکسچینج کمپنیز کے مطابق اسٹیٹ بینک اور حکومتی ایکشن کے بعد انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بڑی بہتری آئی۔ ڈالر کی بلا جواز خریداری میں بینکس کے ملوث ہونے کا الزام بھی سامنے آ گیا۔ ماہرین کے مطابق ایک دن میں ڈالر 13 روپے 93 پیسے سستا ہو کر پاکستانی روپے میں بڑھنے والے بیرونی قرضوں میں 1700 ارب روپے کم ہو گئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نادرہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ سالوں کے ٹیکس واجبات ادا کرنے پر رفیق رضا، شراز فیکٹری اور افضال حسین یوونگ فیکٹریوں کے بینک اکاؤنٹس فریز کر کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کر لی گئی۔ آپ کو بتائیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نادرہندگان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ سالوں کے ٹیکس واجبات ادا نہ کرنے پر رفیق رضا ویونگ، شراز ویونگ فیکٹری اور افضل حسین ویونگ فیکٹری کے بینک اکاؤنٹس فریز کر کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد کے ریکوری کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر بتائیے گا۔ جی رواں مالی سال کی آخری سہ ماہی چل رہی ہے اور اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نادرہندگان سے ریکوریوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے گزشتہ سالوں کے ٹیکس واجبات ادا نہ کرنے پر فیصل آباد ایڈیشنل ٹیکس افسر حکام نے 3 پاور لومز فیکٹریوں کے بینک اکاؤنٹ سیز کر کے ان میں سے ریکوری کر لی ہے۔ رفیق رضا ویونگ کے روپے 3.7 ملین روپے واجب الادا تھے۔ اسی طرح شراز ویونگ فیکٹری نے 5.7 ملین اور افضال حسین ویونگ نے 2.5 ملین روپے ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ مجموعی طور پر ان تینوں فیکٹریوں کے ذمہ 11 ملین روپے سے زائد رقم بنتی تھی۔ FBR حکام کے مطابق ان افراد کو ادائیگیوں کے لیے نوٹسز بھجوائے گئے جن کی تعمیل نہیں کی گئی، جس پر FBR حکام نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ان تینوں فیکٹریوں کے بینک اکاؤنٹ فریز کر کے ان میں سے 11 ملین روپے کی ریکوری کر لی ہے۔ جی بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب بڑھتی مہنگائی اور اضافی ٹیکسز سمیت دیگر کاروباری مسائل پر تاجروں کا اجلاس چیمبر آف کامرس میں منعقد ہوا۔ نائب صدر اسلم بلیغ کہتے ہیں ایک طرف مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف اشیاء کی دستیابی بھی بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اسی حوالے سے شراز بٹ سے۔ جی شراز بتائیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں اجلاس منعقد ہوا ہے اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور بڑھتے ٹیکسز کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور خاص طور پہ گزشتہ 3 سے 4 دن کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے اور اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جو ہے مارکیٹ میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت تاجروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی ہے، اور وہ ڈسٹرب اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اشیاء کی مصنوعات کی ترسیلات ڈسٹرب ہوئی ہے ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے،
اور دوسری جانب جو ہے اس وقت نظام جو ہے وہ کاروبار کا بالکل تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے 8 بازاروں کے اندر اس وقت کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک طرف اشیاء کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دوسری جانب اشیاء کی دستیابی جو ہے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ اس اجلاس میں سینئر نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری ڈاکٹر سجاد ارشد موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ اسلم بھلی جو کہ نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان کے ساتھ ساتھ راؤ سکندر اعظم جو کہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، اور شیخ فاضل جو کہ گول کریانہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد ارشد نے یقین دہانی کروائی کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر سچویشن جو ہے مزید بہتر ہوگی تاکہ لوگ بہتر طریقے سے اپنا کاروبار کر سکیں۔ انہوں نے اس حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو بھی اعتماد میں لینے کی شیراز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل کے شعبہ بیرونی مریضہ میں مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ ہاسپٹل انتظامیہ کا شعبہ بیرونی مریضہ میں مختلف بلاکس بنانے اور فلٹر کلینک قیام کا فیصلہ۔ شوگر، بلڈ پریشر، جسم درد کے مریضوں کے لیے شعبہ بیرونی مریضہ میں علیحدہ بلاک مختص کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں عزدار حسین سے۔ جی عزدار حسین، بتائیے گا اس پر کب سے عمل درآمد ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، الائڈ اسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں مریضوں کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری کی ہدایت پہ کمیٹیاں بنانے کے حوالے سے جو ہے احکامات جاری کیا گیا ہے۔ اس سے مریضوں کے علاج معالجے میں کیا بہتری آئے گی اور کن اقدامات کے اوپر جو ہے فوکس کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ ایم ایس الائڈ اسپتال ڈاکٹر فہیم صاحب موجود ہے۔ سر بتائیں کس سلسلے میں کمیٹی بنائی گئی اور کیا ہوگا؟ جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شعبہ بیرونی مریضہ میں ڈیلی جو ہے 5 سے 6 ہزار کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ آتے ہیں، اور ان مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے وردی وائس چانسلر صاحب فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر ظفر علی چودھری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے پرو وائس چانسلر صاحب کی سربراہی میں۔ اس میں ہم جو ہے وہ او پی ڈی کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم اس میں ایک فلٹر کلینک بنا رہے ہیں جس کا پرپس یہ ہے کہ جو پیشنٹس کرونک ڈیزیز کے ہیں وہ پروفیسر صاحب کو میکسیمم دکھا سکیں۔ او پی ڈی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو معمولی ہلکا پھلکا ان کو نزلہ زکام ہوتا ہے، کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ واقعہ ہی کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور وہ پروفیسر صاحب کے لیول کے ڈسکس کرنے والے کیسز ہوتے ہیں۔ تو ہم فلٹر کلینک جو ہے وہ وی سی صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کا پرپس مین یہ ہے کہ فلٹر ہو کے پیشنٹس جو ہیں وہ پروفیسر صاحب کے پاس جائیں تاکہ پروفیسر صاحب جو ہے اپنے کمپلیکیٹڈ کیسز پہ زیادہ توجہ دے سکیں۔ دوسرا اس کا پرپس یہ ہے کہ جو پیشنٹس کرونک ڈیزیزز کے ہیں، جیسے جو شوگر ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جوڑوں کے درد کے مریض ہیں، ان کے جو شعبہ بیرونی مریضہ میں بہت فریکوینٹ وزٹس ہوتے ہیں، ان کو مین او پی ڈی سے علیحدہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ او پی ڈی میں مریضوں کو بہتر سہولیات دینے کے لیے ایک تو رش کو مینیج کیا جائے، دوسرا ان کی جو فارمیسی کاؤنٹرز ہیں ان کو مینیج کیا جائے تاکہ مریض کا کیو ٹائم جو ہے وہ ایک کم ہو اور اس کو پیشنٹ کیئر میں مریض کا فائدہ ہو۔ تو او پی ڈی کا جو دوسرا حصہ بنایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ نارمل پیشنٹ جو کہ روٹین کے وزٹ کرتے ہیں انہیں منتقل کیا جائے گا، تو وہ کون سی جگہ دیکھی گئی ہے؟ او پی ڈی جو ہمارا شعبہ بیرونی مریضہ اس کے بلاکس ہیں، 4 بلاکس ہیں، اے بی اور سی ڈی۔ اس کو ہم بلاک وائز جو ہے کرونک ڈیزیز پیشنٹس کو بلاک وائز ہم شفٹ کر رہے ہیں تاکہ جو مین ہماری انٹرنس ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عزدار حسین۔ دیگر ٹرانسپورٹس کی نسبت ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا۔ ملت، کراکرم، رحمان بابا اور پاکستان ایکسپریس میں بکنگ فل۔ اسٹیشن انتظامیہ نے کراچی جانے والی ٹرینز کی بکنگ کے رش کے باعث 15 مئی تک بند کر دی۔ بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے اویس علی سے۔ جی اویس، بتائیے۔ جی بالکل، دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان ایکسپریس، کراکرم ایکسپریس، ملت ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس میں جو ہے وہ 15 مئی تک بکنگ جو ہے وہ فل ہو چکی ہے۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور ایڈوانس بکنگ کروانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ لمبی لائنوں میں جو ہے وہ گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کو ٹکٹ ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں، جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ رش بڑھ چکا ہے، ٹکٹ لینے میں دشواری کا سامنا ہے؟ جی یہ دیکھیے، آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ جتنے جیسے ہی ٹرین جو آتی ہے ٹریک پہ آتی ہے، یہاں پہ پیسنجروں کا رش بڑھ جاتا ہے اور یہاں پہ دشواری ہوتی ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور لائنیں اتنی لمبی ہوتی ہے کہ کچھ پیسنجر کو بغیر ٹکٹ کے ٹرین کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ جی بالکل، ٹکٹ لینے میں جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے۔ کچھ اور مسافر، آپ ہمیں بتائیے گا کہ رش بڑھ چکا ہے، ٹکٹ لینے میں دشواری کا سامنا ہے؟
جی بالکل رش تو بڑھ چکا ہے اسٹیشن پہ، اور زیادہ لوگ جو باہر والے ہیں وہ اپنا ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، باہر کرایہ افورڈ نہیں ہوتا، جو ریلوے اسٹیشن کا کرایہ وہ مناسب ہوتا ہے، اس لیے ٹرین کا سفر کرتے ہیں۔ جی بالکل، دیگر ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ٹرین سفر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کچھ اور مسافر ہیں۔ اچھا آپ ہمیں بتائیے گا کہ ریلوے اسٹیشن پر رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، ٹکٹ لینے میں دشواری کا سامنا ہے، کیا کہیں گے اس بارے سے؟ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ یہ رش بڑھ چکا ہے، لائنیں لگتی ہیں تو وقت کا بہت ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹکٹیں بند کر دیتے ہیں یہ دینا، تو ٹرین میں جب لوگ جاتے ہیں تو ٹکٹیں وہاں سے مہنگی لینے پڑتی ہیں، تو اس میں بہت دشواری ہوتی ہے اب لوگوں کو۔ جی بالکل، رش بڑھنے کی وجہ سے ٹرین میں سوار ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ٹکٹ لینا پڑتی ہے۔ کچھ اور لوگ موجود ہیں۔ اچھا آپ ہمیں بتائیے کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے ٹوبے جانا۔ ٹکٹ لینے میں مشکلات ہو رہی ہیں؟ بہت مشکلات ہیں، جب یہاں آپ آئے تھے پہلے بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی، وہ سبھی لوگ جب ٹرین آئے تو لینے کے ٹکٹ بغیر ہی بھاگ گئے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ریلوے اسٹیشن پر رش کی وجہ سے یہاں پر موجود جو مسافر ہیں ان کو ٹکٹ لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ٹکٹ کاؤنٹرز کے باہر لمبی قطاریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت جو ہے وہ لوگ اب ریلوے سفر کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اس پر محکمہ ریلوے کو ایک بہترین منصوبہ بندی تیار کرنا ہوگی تاکہ مسافروں کی جو کثیر تعداد روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا رخ کر رہی ہے، ان مسافروں کی وجہ سے یہ مسافروں کی تعداد بڑھنے سے محکمہ ریلوے کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے میرا کیمرہ مین وحید محمود آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کثیر تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں اور رش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور لوگ جو ہے فیصل آباد سے دیگر شہروں کو جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر کچھ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ریلوے پر مرتب ہوئے ہیں۔ کثیر تعداد میں لوگ ریلوے سفر کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر ٹرینیں جو ہیں وہ وقت پر پہنچ رہی ہے اور ٹرین سفر جو ہے وہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اویس۔ واسا فیصل آباد کا صاف پانی کی فراہمی کا وقت بڑھانے کا اعلان۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ 15 روز میں چنیوٹ میں جاری کنسٹرکشن ورک مکمل ہونے پر پانی کی سپلائی یومیہ 5 کی بجائے 7 سے 8 گھنٹے کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے۔ جی وقاص بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے شہریوں کو واسا حکام کی جانب سے صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ قائم مقام ایم ڈی واسا کی جانب سے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہریوں کو صاف پینے کا پانی جو ہے یہ بر وقت سپلائی ہوتا رہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر واٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے چونکہ گرمی کا موسم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، شدید گرمی میں کیا پانی کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑھائی جائے گی، چونکہ واسا کی جانب سے مختلف علاقوں میں صبح اور شام کے وقت میں پانی جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا تھا۔ سر یہ بتائیے گا کہ گرمی کے موسم میں پانی کی سپلائی جو ہے اس کو مزید پہلے سے کچھ بڑھایا جا رہا ہے یا اس حوالے سے پلان کیا جا رہا ہے تاکہ شہری جو ہیں بآسانی صاف پانی حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، ہمارا پلان ہے، ہم اس کو جو ہے نا 5.5 آور ہم سپلائی دے رہے ہیں پورے شہر کو اس ٹائم۔ صبح ٹائم جو ہے 3 آور اور شام سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ جو ہے 2.5 گھنٹے ہماری سپلائی جا رہی ہے پورے شہر کو۔ اور اس کے لیے ہمارا جو ہے نا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے یونیسیف کا، اس میں آلموسٹ جو ہے وہ ہے 130 ملین کا پروجیکٹ ہے۔ اس میں وہاں ہمارے جو ٹیوبویلس ہیں چنوٹ پہ وہ ریپیئر ہو رہے ہیں، اور وہ پروجیکٹ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ ہماری سپلائی ٹائمنگ بھی جو ہے نا مزید بڑھا دی جائے گی۔ تو فی الحال جو ہے ہم جو ہے 5.5 گھنٹے سپلائی شہر کو دے رہے ہیں۔ اچھا بالکل، فی الوقت فیصل آباد میں صبح 3 گھنٹے اور شام میں 2.5 گھنٹے کی ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ ٹیوبویل جن پہ ورکنگ جاری ہے کنسٹرکشن ورک 15 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جھنگ شہر میں بیوٹیفیکیشن منصوبہ، 5 چوک چوراہے اور گرین بیلٹ سجائے جائیں گی۔ ورلڈ بینک کی ٹیموں نے میونسپل کمیٹی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے ہمراہ شہر کا جائزہ لیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، جھنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے مختلف جہاں پر پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں اس کے تحت جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن کا یہ پروجیکٹ ہے۔ اسی حوالے سے جو ورلڈ بینک کی ٹیمیں ہیں وہ اس وقت جھنگ کے دورہ پر ہیں اور مختلف چوک چوراہوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کوآرڈینیٹر موجود ہیں، اس بات بھی کرتے ہیں۔ ویسے بتائیے گا کیا کیا پلاننگ میں شامل ہے، کن کون سے چوک چوراہے جو ہیں وہ وزٹ کیے گئے؟ جی السلام علیکم جی، اصل میں یہ PC1 جو ہے ہمارے بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے، چوکس کے حوالے سے، گرین بیلٹس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے پروجیکٹ اپروو ہو چکے تھے، لیکن ڈی سی صاحب کی ایک اسپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ جو بھی پیسے لگنے ہیں وہ بڑے آپٹیمم لگیں، بڑے پازیٹیو لگیں۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے حوالے سے ابھی ری وزٹ ہو رہا ہے کنسلٹنٹس کے ساتھ، اور ابھی ہم نے 5 چوکس دیکھے ہیں، 3 ہم نے لوکیشنز دیکھی ہیں بیوٹیفیکیشن آف والز کے لیے،
اس کے بعد ہم نے گرین بیلٹس کی لوکیشنز دیکھی ہیں، جس کے حوالے سے ہمارے پاس لاہور سے بھی کنسلٹنٹ آئے تھے، دوسرے ایک کنسلٹنٹ بھی آئے تھے جو گرین بیلٹس کے ایکسپرٹس تھے۔ ابھی ہم اس کو آپٹیمائز کر کے اور ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو ریشنلائز کرنے کے لیے ڈی سی صاحب نے یہ وزٹ ایک رکھوایا تھا، تو اس میں ہمارے ساتھ ڈی ڈیولپمنٹ بھی تھے۔ ابھی جسٹ ہم نے وزٹس کر لی ہیں سائٹ، ابھی ہم اپنی رپورٹ کمپائل کر کے تو ڈی سی صاحب کو سبمٹ کروائیں گے۔ یقیناً اس سے جھنگ کے مختلف جو چوک ہیں ان کی خوبصورت رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کا بیگرز ہوم سینٹر بنانے کی درخواست سوشل ویلفیئر کی جانب سے بنائی گئی پناہ گاہ میں گداگری مہم جاری، مگر پناہ گاہ میں بھکاریوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مزید جان لیتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی جانب سے پناہ گاہ کے ادارہ جہاں پر جو ہے بیگرز کو پکڑا جاتا ہے، گداگروں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کا جو معاملات ہیں ان کو درج کیا جاتا ہے، یا تو انہیں عدالت کے ذریعے جو ان کے گھر پہنچایا جاتا ہے یا ان کو وہاں پر پناہ دی جاتی ہے۔ وہاں پر گداگری کی مہم جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، اس بارے میں ہم سوشل ویلفیئر کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مس بتائیے گا کہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے پناہ گاہ میں جو گداگری کی مہم کا آغاز کیا گیا تھا اس کے کیا حالات ہیں، کس طرح سے وہ چل رہی ہے، کیا ہمارے شہریوں کو ان سے جان چھوٹ سکی ہیں یا ابھی بھی ہم اسی مسئلے میں پھنسے ہیں؟ جی، اس میں مریم 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں انوالو میں ایک سول ڈیفنس ہے، اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے۔ جو مین ڈیوٹی ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں بڑا کنسرن ہے ان کا، اور اسپیشلی جو اب ڈی سی صاحب ہیں ہمارے، وہ اس کو بڑا خود پرسنلی دیکھتے ہیں اور وہ خود روڈز پہ وزٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی بیگرز ہوتے ہیں وہ خود انفارم بھی کرتے ہیں اور انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ بیگرز کو اٹھائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں 2 شفٹ چلتی ہیں، ایک مارننگ کی اور ایک ایوننگ کی، جس میں زیادہ رش ہوتا ہے بیگرز کا۔ ہم ان کو وہاں سے پکڑتے ہیں اور پناہ گاہ میں ان کو رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی بیگرز ہوم ابھی فیصل آباد میں نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس لیے کوشش کر رہی ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی کر رہا ہے، تو ان کے لیے پراپر ایک بیگرز ہوم انشاءاللہ جیسے ہی بنے گا تو پھر ہم انہیں بیگر ہومز میں رکھیں گے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ لیا جاتا ہے، جن کی ID کارڈز ہیں ان پہ FIRs مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں لیبر ڈپارٹمنٹ ایسٹ اپنے انسپیکشن ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام، ڈیٹا سٹی 41 نے حاصل کر لیا۔ مزید جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے۔ جی فصیح بتائیے گا۔ جی بالکل، لیبر ڈپارٹمنٹ ایسٹ جو ہے وہ اپنے انسپیکشن ٹارگٹ پورے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ اور لیبر آفیسر جو فیکٹریز کا ڈیٹا ہے وہ سٹی 41 نے حاصل کر لیا ہے۔ بیشتر جتنے بھی لیبر آفیسر کی جانب سے ٹارگٹ حاصل نہیں کیے جا سکے ہیں، جن میں جو فیصل آباد، جھنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوبہ ٹیکسنگ کے افسران شامل ہیں۔ فیصل آباد کی حد تک اگر بات کی جائے تو فیصل آباد سے ٹارگٹ نہ حاصل کرنے والوں میں شکیل مقصود، شہزاد اصغر اور محمد عتیق شامل ہیں، اور اسی طرح جو جھنگ سے ہیں وہ بھی رائے علی جو ہے وہ ٹارگٹ اپنے اچیو نہیں کر سکے ہیں۔ افسران کی پرفارمنس جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کم نکلے ہیں۔ یہ ڈیٹا جتنا بھی ہے سٹی 41 نے حاصل کیا ہے، جو کہ لیبر ڈپارٹمنٹ ایسٹ کا ڈیٹا ہے۔ ہر چند ایک دنوں بعد جو ہے ان کا ڈیٹا کمپائل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی لیبر افسران ہیں جن کا کام۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فصیح نقوی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کا مانیٹرنگ وزٹ رپورٹس پر ایکشن۔ DO سیکنڈری ایجوکیشن نے 170 اساتذہ کو غیر حاضری پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ اساتذہ کو وضاحت جمع کرانے کے ساتھ پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا اندیاب بھی دیا گیا۔ غیر حاضریوں پر جڑاوالا کے 57 اور سٹی کے 45 ٹیچرز کو نوٹس جاری کیے گئے۔ فیصل آباد میں محکمہ تعلیم کا مانیٹرنگ وزٹ رپورٹس پر ایکشن۔ DO سیکنڈری ایجوکیشن کا 170 اساتذہ کو غیر حاضری پر شوکوز نوٹس جاری۔ یہاں آپ کو بتائیں شورکوٹ میں بھی نرسنگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ THU ہاسپٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، کیک بھی کاٹا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد بتائیے گا۔
जी दुनिया भर में आज नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चिन्योट में भी DHQ अस्पताल में MS ऑफिस में नर्सिंग स्टाफ को खराजे तहसीन पेश करने के लिए केक काटा गया है। MS DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? नर्स का बड़ा अहम रोल है हॉस्पिटल में, महकमा सेहत में, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे नर्सिस की खिदमात हैं ओवरऑल पाकिस्तान, ओवरऑल वर्ल्ड और चिन्योट में, वो काबिल तारीफ़ हैं। हमारी नर्सेस जो DHQ हॉस्पिटल चिन्योट की हैं वो बड़ी डेडिकेटेड और अपना बेहतरीन काम सर अंजाम दे रही हैं थोड़ी कैपेसिटी में। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्टाफ नर्सेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपके चैनल से तावन से मैं गुजारिश भी करूँगा हायर अथॉरिटीज़ को कि जो हमारी सीट्स खाली हैं उन पे अगर हमें कुछ स्टाफ नर्सेज मिल जाएं, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है 94 बेड का है और 140 बेड पे हम काम कर रहे हैं, तो मरीज़ों का नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, वर्क ओवरलोड बहुत ज़्यादा है। उस वजह से हम किसी को जवाब नहीं दे सकते। जो सर्विसेज हैं हमारी, हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से पूरी करें। और मेरी गुजारिश है हमारी बहन भाइयों से, पब्लिक से, कि वो अपना रवैया स्टाफ के साथ थोड़ा बेहतर रखें। हमारा स्टाफ जितनी कोशिश होती है कम कैपेसिटी में अपनी ड्यूटीज अंजाम दें। लोड बहुत ज़्यादा है, किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं? क्या मैसेज देंगे आज के दिन के हवाले से? कोई मुतालबा है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले अपने अम्मा सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज के दिन के लिए हमें ये ऑनर दिया। और ये नर्सिंग डे जो है सिर्फ वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें शोरकोट का। आपको बताएं शोरकोट में भी नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। THQ अस्पताल में तकरीब का इनेकाद किया गया, केक भी काटा गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शोरकोट THQ में भी नर्सिस का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज एक तकरीब का इनकार भी किया गया है, नर्सिस की जानिब से जो केक भी काटा गया है। तो मेरे साथ कोई नर्सिस भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि आज नर्सिस का आलमी दिन मनाया जाए, क्या पैगाम देंगे और आपका एक हॉस्पिटल में कितना रोल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज 12 मई है और पूरी दुनिया में नर्सिस डे मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमारे हॉस्पिटल में भी नर्सिस डे मनाया जा रहा है। हमारे MS साहब डॉक्टर नवीद सफ्दर और तमाम सीनियर डॉक्टर्स ने नर्सिस को नर्सिस डे के मौके पर खराज तहसीन देने के लिए ये सेलिब्रेशन किया है। हम उनके थैंकफुल हैं। इसके साथ साथ हम तमाम नर्सिस इस बात का तहैया करती हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में आने वाले तमाम मरीज़ों को बहुत अच्छी नर्सिंग केयर देंगे, लेकिन जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स होंगे उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। हम ये चाहते हैं कि नर्सिस को ड्यूटी के दौरान जो आने वाले तमाम मसाइल हैं, हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे सीनियर, हमारी पूरी तरह से हतल वसी पूरी की पूरी कोशिश करें ताकि हम अपने इस नर्सिंग के शोबे को अहमियत दे सकें और इसका वकार बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।